ان کا قد کم از کم 6 فٹ تو ہوگا اور آنکھیں دیکھو کتنی خوبصورت ہیں۔ بندے کی پرسنالٹی بات تو ہے ہانیہ۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے سیرت کو کونی ماری تھی، وہ جو پارٹی میں بھی موبائل پر ٹیسٹ دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہانیہ کی اچانک کونی مارے جانے پر ہڑبڑا گئی، غصے سے ایک نگاہ ہانیہ پر ڈالی جو چیف گیسٹ کو گھورنے میں مصروف تھی۔ ہانیہ ذرا سی جو شرم ہے نا تم میں تو وہ کر لو، تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں، صبح سے اس بیچارے کو گھوری جا رہی ہو۔ سیرت نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا تھا مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ تم ایک بار دیکھو تو صحیح، تم نے تو ایسے نظریں جھکائیں، اسے دیکھنے سے شرما رہی ہو جیسے وہ تمہارے مستقبل کا ہونے والا دولہا ہو۔ ارے بھائی انسان ہے، بطور چیف گیسٹ آیا ہے، اس کو دیکھنے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہانیہ نے اسے سمجھانا چاہا تھا مگر شرم سے اس کے گال سرخ ہونے لگے تھے۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے ہانیہ کو گھور کر رہ گئی۔ ہانیہ بے شرمی سے اپنی بدتمیزی کی نمائش کرنے لگی جبکہ سیرت نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ہانیہ نے سیرت سے درخواست کی تھی کہ آج تو پارٹی ہے تو کلر ڈریس میں آنا، دونوں مل کر بہت سی تصویریں بنائیں گے، مگر سیرت نے اس کی ایک نہ سنی۔ آج بھی وہ خود کو عبایا میں چھپا کر آئی تھی۔ تبھی گرمی سے بے حال ہو کر سیرت کہنے لگی، 1 منٹ میں واش روم میں جا کر اپنا حجاب سیٹ کر کے آتی ہوں، تم یہیں میرا انتظار کرنا۔ ہانیہ نے اس بات پر سر ہلایا تو وہ چپ چاپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے یونیورسٹی کی بلڈنگ تک آئی جو گراؤنڈ سے باہر کافی دور تھی۔ یہاں اسے پارٹی کا مدھم شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ گراؤنڈ جس میں پارٹی کے انتظامات کیے گئے تھے، وہاں گانے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ واش روم گئی تو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو چیف گیسٹ کا سیکریٹری اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ رک گئی، اسے ڈر لگ رہا تھا، اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ ہانیہ کو ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ وہ ڈرپوک لڑکی، وہ پل کے لیے سہم گئی تھی مگر پھر خود کو مضبوط بناتے ہوئے جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سیڑھیوں پر ابھی تک وہ آدمی کھڑا ہوا تھا جیسے اس کے انتظار میں ہو۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور اندر کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، ایک انجانے خوف نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ جیسے ہی سیڑھیاں اترتے ہوئے پہلی منزل پر آئی تو سامنے اس آدمی کو کھڑے ہوئے پایا۔ شاید وہ اسی انتظار میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے جلدی سے وہاں سے گزرنا چاہتی تھی مگر تبھی وہ آدمی کہنے لگا، میڈم بات سنیں۔ خوف کے مارے اس کے پورے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ تبھی وہ بغیر کچھ بولے مڑی اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ آدمی قریب آیا اور کہنے لگا، کیا آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ سیرت نے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے جانے لگی مگر وہ آدمی بہت ڈھیر تھا۔ اس کے سامنے بازو کرتے ہوئے وہ اسے جانے سے روک چکا تھا۔ وہ سہم گئی تھی۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا، مجھے مثبت جواب دیے بنا آپ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ سیرت کو غصہ آنے لگا، وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، ایک بار کہا ہے نا کہ میں نمبر نہیں دے سکتی۔ کپکپاہٹ اس کی آواز سے واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی اس پر آسانی سے حکم چلا رہا تھا۔ سیرت سے کہنے لگا، میں نے نہیں بلکہ احمد درانی نے آپ کا نمبر مانگا ہے جو اس فنکشن کے چیف گیسٹ بھی ہیں۔ یہ سن کر سیرت کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، چاہے وہ جو کچھ بھی بن کر ہمارے کالج میں آ جائیں، میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں، پلیز یہاں سے چلے جائیے، بلکہ میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ جانے لگی جب وہ آدمی کہنے لگا، آپ انکار کر کے اچھا نہیں کر رہی۔ شاید آپ احمد درانی کے نام سے واقف نہیں ہیں، اگر ہوتیں تو یہ حماقت کرنے کی کوشش بھی نہ کرتیں، آپ پچھتائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ سیرت کو غصہ آنے لگا کہ وہ اسے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے وہ بغیر سوچے سمجھے جب اس آدمی کے پاس سے جانے لگی مگر اس سے پہلے احمد درانی اس آدمی تک پہنچ گیا۔ لڑکی کا انکار سن کر اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ وہ آگے بڑھا۔ سیرت پہلی بار ڈری نہیں بلکہ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، غصے سے لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورنے میں مصروف تھا۔ جب ہانیہ وہاں آ پہنچی، احمد درانی کو سیرت کے ساتھ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی مگر احمد کے تاثرات بتا رہے تھے کچھ تو ہوا ہے۔ وہ جلدی سے سیرت کی طرف آئی اور اس سے پوچھنے لگی۔ تبھی احمد کہنے لگا، تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں، جلدی بتاؤ چند دن میرے ساتھ گزارنے کا کتنا لوگی؟ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، اسی لیے ایک انجان چہرے کے سامنے وہ اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا۔ ہانیہ نے تو یہ بات سن کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا جبکہ غصے سے سیرت کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔
اس نے ایک زوردار تماچا احمد کے منہ پر دے مارا اور روتے ہوئے وہاں سے گیٹ کی طرف چلی گئی۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کتنے بڑے طوفان کو دعوت دے دی تھی۔ ابا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے، سیرت نے روتے ہوئے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے، جو شراب کے نشے میں دھت کھلتی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنی سگی بیٹی کو حکم سنا چکا تھا۔ ابا، آپ کو پیسے چاہیے نا؟ میں آپ کو لا کے دوں گی پیسے، مگر میری عزت کو ایسے پامال مت کیجیے، میں مر جاؤں گی۔ سیرت باپ کے پاؤں پڑ گئی، مگر وہ ظالم شخص اپنے نشے کی حالت میں اپنی بیٹی کو بیچنے کی باتیں کر رہا تھا۔ بھاڑ میں گیا تیرا پیسہ، میں جوئے میں تجھے ہار چکا ہوں، اب تیرا مالک میرا یار سلیم ہے، دفع ہو جا یہاں سے، اگر میری نظروں کے سامنے رہی تو میں تیرا گلا دبا دوں گا اور سامنے والے نالے میں پھینک آؤں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بھگوڑی ماں کی یہ بیٹی آخر کہاں گئی۔ فرقان احمد زیادہ پینے کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس کھو چکے تھے۔ ایسے میں جب اس کے دوست سلیم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی بیوی کا ذکر کر دیا تو وہ تلملا اٹھا۔ ساری زندگی وہ اپنی بیٹی سے اسی لیے نفرت کرتا رہا تھا کیونکہ شادی کے اولین دنوں میں اس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ سلیم نے اپنا داؤں چلا دیا، وہ کب سے سیرت پر بری نظر رکھے ہوئے تھا، وہ آج موقع تھا کہ وہ فرقان احمد کو جذباتی طور پر بلیک میل کر کے اس کی بیٹی کو آسانی سے حاصل کر سکتا، اور اس کی چال کامیاب ٹھہری۔ فرقان احمد اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیٹی کو رخصت کیے زبردستی اپنے دوست کو تھمانے کو تیار تھے، جو اسے غلیظ نظروں سے گھور رہا تھا۔ تیری ماں بھی ایسے نافرمان تھی جیسے تو ہے، تجھے پتہ ہے، تو ہو بہو اپنی ماں کے جیسی ہے۔ فرقان احمد نے لڑکھڑاتے ہوئے چند جملے ادا کیے۔ وہ رو رہی تھی، اسے صرف اپنے باپ کا سہارا تھا اور اب وہ بھی اس کی عزت کا دشمن بنا ہوا تھا۔ ابا، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پاؤں پڑتی ہوں، آپ کو تعلیم نہیں پسند، میں پڑھنا چھوڑ دوں گی، مگر مجھے بیچو تو مت، میں تمہاری سگی بیٹی ہوں۔ ہوش میں آئیں ابا، ایسا کر کے آپ خود بعد میں پچھتائیں گے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح اپنے باپ کو اس بات پر قائل کر لے، تبھی سلیم خباثت سے مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کا باپ زیادہ پینے کی وجہ سے وہیں لڑکھڑاتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلیم چہرے پر فرعونیت لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا، وہ روتے ہوئے خود کو چادر میں ڈھانپے ایک ایک قدم پیچھے لے رہی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس کا دماغ سون ہو چکا تھا، اس کے ذہن میں وہی ایک جملہ گونج رہا تھا، بھگوڑی ماں کی بیٹی۔ تبھی تھوڑی دیر خود کو ریلیکس کرتے ہی اس کا دماغ چلنے لگا۔ اس نے پوری قوت سے سلیم کو دھکا دیا، جو پہلے ہی نشے کی وجہ سے لڑکھڑا رہا تھا۔ وہیں سے وہ بھاگتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ اس کے کان میں ابھی تک اس کے باپ کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ اپنی ماں کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، مگر اس کے والد ہمیشہ اسے چپ کروا دیتے تھے۔ زرینہ بیگم کا ذکر سنتے ہی وہ غصے سے کانپنے لگتے تھے اور بیٹی پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہ آتے۔ اس کے پاؤں چپل نہ پہننے کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے، مگر اسے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہی تھی، ایک ویران سڑک جہاں پر رات کے اس پہر کوئی ذی روح موجود نہیں تھی۔ ایسے میں وہ 20 سال کی لڑکی کھلے بالوں کے ساتھ بغیر دوپٹے کے سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی، جیسے سڑک کا اختتام ہی اس کی منزل کا تعین کرے گا۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا، پسینے سے شرابور۔ وہ بار بار ہاتھوں سے آنسو کو صاف کرتے ہوئے سڑک پر بھاگنے لگی۔ اسے نہیں پتہ تھا اسے کہاں جانا ہے، اسے بس اتنا معلوم تھا کہ اسے اپنی عزت بچانی ہے۔ صبح اس نے احمد دورانی کو تھپڑ مارا تھا اور شام میں یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کا دماغ اس قدر سون ہو چکا تھا کہ بس وہ بھاگتی جا رہی تھی، تبھی دور سے آتی ہوئی لائٹوں نے اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رفتار میں کمی آ چکی تھی، مگر گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ سامنے آتی ہوئی لڑکی نہ دیکھ سکی، اور پھر ایک زوردار تصادم ہوا جس نے سارے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دل خراش چیخ اپنی پوری قوت سے گونجی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو ایک ہسپتال میں تھی۔ بھاری ہوتے سر پر ہاتھ رکھے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہی وہ مطمئن ہو گئی کہ اب اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے ہوئے اسے محسوس ہونے لگا جیسے اسے متواتر کوئی گھور رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھول لیں اور ایک بار پھر سامنے کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنے ساتھ والے بیڈ پر اس کی نظر گئی تو اس کی آنکھیں وہیں تھم گئیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ احمد دورانی کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہے۔ وہ ڈر گئی تھی، اس کو لگا کہ آج اس کی خیر نہیں۔
ایک مصیبت سے جان نہیں چھوٹی تھی کہ دوسری پریشانی اس کے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں میچیں اور بیڈ پر آرام سے لیٹ گئی جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ تبھی نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ احمد درانی سے کہنے لگی، ان کے سر پر معمولی سی چوٹ آئی ہے، ٹینشن اور پریشانی کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھیں، آپ ان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ جلدی سے بیڈ پر اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اس بات پر احمد درانی کے تیور بدلے۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی جانب بڑھنے ہی والا تھا جب سلیم، اس کے والد کا دوست، کمرے میں داخل ہوا اور آتے ساتھ ہی کہنے لگا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں تمہاری شادی زبردستی نہیں کرواؤں گا، بس تم گھر چلو۔ بھلا باپ سے بھی کوئی ناراضگی ہوتی ہے؟ پہلے تو سیرت کو اس کی یہ بات سمجھ نہ آئی، مگر خود کو احمد درانی کو سونپنے سے اچھا تھا کہ وہ چچا سلیم کے ساتھ چلی جاتی۔ ممکن تھا کہ وہ اسے وہاں اپنے والد کے گھر چھوڑ دے۔ اس نے سوچا کہ وہ چچا کو سمجھا لے گی کیونکہ وہ اس وقت نشے میں تھے، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے تھے، مگر حقیقت میں وہ ایسے نہیں تھے۔ اسے اس بات کا اعتبار تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر کہنے لگی، ابا میں آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ وہ دونوں اداکاری کر رہے تھے اور یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ احمد درانی غصے میں سلیم کی جانب بڑھا، اس کے گریبان پکڑ کر کچھ کہنے ہی والا تھا جب پولیس اندر داخل ہوئی اور اسے تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا۔ ہسپتال میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس بڈھے کو جلد سبق سکھائے گا اور سیرت کو تو وہ چھوڑنے والا ہی نہیں تھا۔ اس کے کئی آدمیوں نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے سلیم کا گریبان چھوڑا اور غصے سے زور سے بیڈ کو پاؤں مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیرت نے سکھ کر سانس لیا تھا۔ پولیس والے کسی اور سلسلے میں ہسپتال آئے تھے۔ دو لوگوں کو ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا دیکھا تو خیریت معلوم کرنے چلے آئے۔ سلیم ہنستے ہوئے ان سے بات کرنے لگا، سیرت کے پاس یہی موقع تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ نکلے۔ اس کے بالکل پاس ہی کمرے کا سوئچ بورڈ تھا۔ اس نے جلدی سے سارے بٹن بند کر دیے۔ سب لوگ چونک گئے۔ کمرہ اندھیرے میں نہا گیا۔ کمرے میں موجود سب لوگ سوئچ بورڈ ڈھونڈنے لگے لیکن سیرت وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس نے اچھے سے اپنا چہرہ ڈھکا اور وہاں سے چلی گئی۔ اسے معلوم تھا سلیم چچا اس کا پیچھا ضرور کریں گے، اسی لیے وہ عارضی ٹھکانہ ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ نہ جانے احمد درانی اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا، وہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہ جلدی سے ہسپتال سے نکلی تھی۔ اس جلت میں اس کا ٹکراؤ ایک عورت کے ساتھ ہوا جو خوب بن سنور کر ہسپتال میں داخل ہو رہی تھی۔ تبھی اس نے سیرت کو دیکھا اور پوچھنے لگی، لڑکی اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کیا تمہیں کوئی مدد چاہیے؟ سیرت کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کو لگا وہ عورت ہی اس کی مدد کر سکتی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گھبراہٹ کے مارے اس کے منہ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ اس نے اس عورت پر صرف اس لیے اعتبار کیا کیونکہ وہ عورت تھی، ورنہ انجان لوگوں پر اس طرح کون بھروسہ کرتا ہے؟ عورت تو چاہتی یہی تھی کہ وہ لڑکی خود اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو جائے۔ اسے سلیم نے بھیجا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھی، شہر کے مشہور کوٹھے داستان کی مالک تھی۔ سلیم پہلے ہی کچھ تصاویر سنہری کو دے چکا تھا۔ وہ سیرت سے واقف تھی۔ سیرت اسے کچھ زیادہ ہی پسند آئی تھی۔ وجہ اس کی کم عمری تھی۔ وہ منہ میں پان رکھتے ہوئے اسے گاڑی تک لے آئی اور پھر گاڑی کسی نہ ہی منزل کی طرف رواں تھی، ایک ایسا محلہ جہاں لوگ دن کے وقت جانا پسند نہیں کرتے۔ وہ شریف زادی وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ سلیم چچا کے گھر سے بھی زیادہ غلیظ جگہ پر آ پہنچی ہے۔ اس نے بے یقینی سے اس عورت کی جانب دیکھا۔ سنہری نے اس کی جانب دیکھنے کی بجائے اپنی نظریں سامنے ٹکائے رکھی تھیں۔ زبردستی سیرت کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگی۔ سیرت نے بھاگنے کی بہت کوشش کی مگر بے بس ہو گئی۔ اس عورت کے 4 گارڈ بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ زور سے رونے لگی کیونکہ یہ سب کیا دھرا اس کا اپنا ہی تھا۔ اگر وہ انجان عورت پر یقین نہ کرتی تو آج اسے گندی گلی کی زینت بھی نہ پہننا پڑتا۔ اسے بڑے ہال میں لے جایا گیا تھا جہاں اس کی بولی لگائی جانی تھی۔ سنہری بیگم یہی تو کرتی تھی، اگر اسے اپنا فائدہ کسی لڑکی کو بیچنے میں ہوتا تو اسے بیچ دیا کرتی تھی۔ اسے سلیم پر بھروسہ نہیں تھا۔ آج تک وہ جتنی بھی لڑکیاں لایا تھا ان میں سے زیادہ تر تو بھاگ گئی تھیں یا اکثر نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس مصیبت کو اپنے سر سے ٹال دے۔ روتے ہوئے جب اسے اسٹیج پر لایا گیا اور اس کی نظر سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کے والد بھی وہاں موجود تھے اور اس کے ساتھ سلیم چچا بھی بیٹھے تھے۔ وہ رونے لگی۔ اس کا دل چاہا سلیم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ بے بسی سے وہ اسٹیج پر کھڑی رہی۔ تبھی بولیاں شروع ہوئیں۔ بولی کی شروعات سنہری بیگم نے 8 لاکھ سے کی۔
مجمع میں بھنبھناہٹ شروع ہو چکی تھی۔ اس کے والد نشے میں دھت کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ کچھ سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا دوڑ کر والد کے پاس چلی جائے اور اسے سمجھائے کہ وہ اچھا نہیں کر رہے، مگر وہ اتنے سالوں سے سمجھاتی آ رہی تھی، آج تک انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اپنی آنے والی زندگی کا سوچ کر ہی اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ تبھی فرقان احمد کو ہوش آیا۔ سلیم کب سے اسے نشے آور اور ڈرگس جیسی بری عادت کا عادی کر رہا تھا۔ 2 دن کا پرانا نشہ ٹوٹا تو فرقان احمد نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ خیرت نے جوش مارا سامنے بیٹی کو کھڑے پایا تو حیران رہ گیا۔ ابھی وہ ہوش میں آیا ہی تھا جب اسے اپنے پاس سلیم کو دیکھا۔ اس نے بے یقینی سے سلیم کو دیکھا اور پھر سامنے اسٹیج پر کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر اسے بات سمجھنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ اس نے سلیم کا ہاتھ جھٹکا اور جلدی سے اسٹیج پر جا پہنچا، اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور اسے لیا وہاں سے جانے لگا۔ سیرت باپ کو ہوش و حواس میں دیکھ کر رونے لگی۔ اسے یہی امید تھی کہ اس کے والد اسے مایوس نہیں کریں گے۔ وہ دونوں جا رہے تھے جب سنہری آگے بڑھی اور کہنے لگی، اے بڈھے، کون ہے تو؟ لڑکی کو لے کر کہاں جا رہا ہے؟ یہ میری امانت ہے، اگر یقین نہیں آتا تو سلیم سے پوچھ لے، اس نے اسے مجھے 10 لاکھ میں بیچا ہے۔ سنہری بیگم شدید غصے میں سلیم کو گھورے ہوئے کہنے لگی، جو معاملات کو خراب ہوتا دیکھ وہاں سے نکلنے کی صحیح کر رہا تھا۔ سیرت کو لگا کہ اس کا باپ کمزور ہے، وہ سنہری بیگم کے سامنے ٹک نہیں سکے گا، مگر تب ہی ایک تھپڑ کی آواز نے وہاں بیٹھے ہر انسان کو خاموش کروا دیا تھا۔ فرقان احمد نے سنہری بیگم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور اپنی جیب میں پڑی ہوئی بندوق نکال لی۔ سب لوگ ڈر گئے۔ سنہری بیگم بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تبھی فرقان احمد اپنی بیٹی کو لیے سب کو بندوق کے اشارے سے خاموش کروا کے وہاں سے نکل پڑے۔ گھر آ کے انہوں نے بیٹی کو کہہ دیا، جلدی سے پیکنگ کر لو، ہم یہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکیں گے، باقی باتیں بعد میں کریں گے، جلدی کرو، جو اٹھانا ہے اٹھا لو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ لوگ پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ سیرت روتے ہوئے محبت پاش نظروں سے باپ کو دیکھنے لگی، جس نے 20 سال میں پہلی بار اس کی فکر کی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا مختصر سامان باندھا۔ وہ لوگ گھر سے باہر نکلنے ہی والے تھے جب 2 کالی گاڑیاں ان کے سامنے آ کر رکیں۔ سیرت ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تبھی فرقان احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے پکڑ کر اس گاڑی میں بٹھا دیا اور بے یقینی کی کیفیت میں باپ کو دیکھنے لگی۔ اس کا باپ کہنے لگا، پریشان مت ہونا، میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ رہا ہوں، جلد ہی معاملات سنبھلنے کے بعد میں تمہیں وہاں سے لے آؤں گا۔ سیرت نے باپ کا کہا مان لیا۔ اگر وہ نشے میں ہوتا تو وہ ہرگز اس کا کہنا نہ مانتی، مگر جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تو پہلی بار اس نے اپنے باپ کو بغیر نشے کے دیکھا تھا۔ اسے اس کی بات پر پورا یقین آ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ 5 منٹ وہ لوگ وہیں بیٹھے رہے۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، پسینے سے اس کا چہرہ شرابور تھا۔ اس نے اچانک کھڑکی کے باہر دیکھا تو گاڑی کا ڈرائیور ایک بہت بڑا بیگ اس باپ کو دے رہا تھا۔ اسے تجسس ہوا کہ آخر اس بیگ میں کیا ہوگا۔ اسی وقت اتنی پریشانی تھی کہ وہاں سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایسے میں وہ اپنے باپ کو بلا کر کیا پوچھتی؟ اس نے سوچا اسی ڈرائیور سے ہی پوچھ لے گی، اور چپ چاپ بیٹھی تھی۔ جب ڈرائیور آیا اور گاڑی چلانے لگا، آپ نے میرے بابا کو بیگ میں کیا دیا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، مگر سامنے موجود شخصیت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے 6 سے 7 بار یہی سوال دہرایا اور اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ آدمی خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ اس نے جتنے بھی سوال پوچھے وہ آدمی ایک کا بھی جواب نہ دے پایا۔ تبھی گاڑی ویران رستوں پر روانہ ہو گئی۔ گاڑی کو راستے میں روکا گیا۔ ایک بوڑھی 50 سالہ عورت کار میں داخل ہوئی۔ اس نے سیرت کے ناک کے قریب کوئی کپڑا کیا، جسے سونگھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ ابھی تو وہ حیرت سے اس عورت کو دیکھ ہی رہی تھی، اور اس عورت نے پھر پھرتی دکھاتے ہوئے بے ہوشی کی دوا والا کپڑا اس کے ناک پر رکھ دیا، اور وہ سمجھ ہی نہ سکی اور اس سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس عورت کے گود میں جھول گئی، جس کا نام فرخندہ بیگم تھا۔ جب اسے ہوش آیا، پہلے تو وہ کچھ سمجھ نہ سکی اور چارپائی پر پڑی چھت کو گھورتی رہی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کمرہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک طرف اندھیرا تو دوسری طرف ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ حواس بحال ہوتے ہی وہ ڈر کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ جیسے ہی اس نے فرش پر پاؤں رکھے،
اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی مٹی کے ٹیلے پر کھڑی ہے، شاید کمرے کی بہت زیادہ صفائی نہیں کی گئی تھی۔ وہ سنبھل کر آہستہ سے چلتے ہوئے کھڑکی کے پاس آئی، دیکھا تو صحن میں وہی عورت موجود تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جانا چاہا تو باہر سے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دوڑ کر کھڑکی کی جانب آئی اور اس عورت کو بلانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ عورت ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ بہری ہو اور اسے سیرت کی آواز سنائی نہ دے رہی ہو۔ تبھی اسے دروازے کے باہر ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ دوڑ کر دروازے کے پاس آئے، اسے لگا شاید وہ عورت دروازہ کھول رہی ہے، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا اور اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کے بعد جب روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تو وہ ٹھیک سے دیکھ نہ پائی۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ آہستہ سے آنکھوں کو کھولتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی۔ وہ بغیر خود پر صبر کیے احمد درانی کی جانب بڑھی اور اسے کہنے لگی، چاہتے کیا ہو تم؟ آخر کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ مقابل وجود میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی، بلکہ وہ کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ سیرت گھبرا گئی اور اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھنے لگی، دروازے کو تالا کیوں لگا رہے ہو؟ اور یہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ احمد درانی کے چہرے پر تاثرات سرد ہو چکے تھے۔ میں پوچھ رہی ہوں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ ابھی اس نے احمد درانی کا گریبان پکڑا تھا جب اس نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا اور بے یقینی سے اسے گھورنے لگی۔ اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ میں تمہارا مالک اور تم میری غلام ہو۔ تمہارے باپ نے تمہیں میرے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ جانتی ہو تمہارے سگے باپ نے تمہاری کتنی قیمت لگائی ہے؟ 15 لاکھ۔ اس نے تمہیں 15 لاکھ میں مجھے بیچ دیا ہے۔ لفظوں کو چھپاتے ہوئے اس نے سیرت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے جواب دیا تھا۔ یہ سنتے ہی اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی روح جسم کے ساتھ چھوڑ چکی ہو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ اسے وہ کالا بیگ یاد آنے لگا جو اس ڈرائیور نے اس کے سامنے ہی اس کے باپ کو دیا تھا۔ 5 منٹ وہیں بیٹھنے کے بعد وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور احمد درانی کا مقابلہ کرتے ہوئے کہنے لگی، میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے تم خرید لو گے۔ وہ غصے سے چلائی، پر اگلے لمحے منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے زمین پر اوندھے منہ گری۔ شش! تمہارا باپ تمہیں بیچ چکا ہے اور میں جب ایک چیز کی قیمت ادا کر دوں تو اسے ختم تو کر دیتا ہوں پر آزاد نہیں کرتا۔ وہ بلیک ورلڈ میں راج کرنے والا خطرناک ڈون احمد درانی تھا۔ اسے ویسے بھی عورت ذات سے نفرت تھی۔ تم آج سے میری رکھیل بنو گی۔ احمد کی بات پر اس پردے دار لڑکی نے بے اختیار اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میں تمہاری رکھیل بنوں؟ اتنا شوق ہے تو اپنی ماں بہن کو کیوں نہیں رکھ لیتے؟ یہ کہتے ہی احمد درانی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑوں کی برسات کر دی۔ تھپڑ پڑنے کی وجہ سے گرم ہوتے گالوں پر وہ بے یقینی سے ہاتھ رکھے رونے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے اپنی مصیبت کو خود آواز دی تھی، تم تو ایسے غصہ ہو رہی ہو جیسے رکھیل تمہارے لیے کوئی نیا لفظ ہو۔ میرا خیال ہے طوائف اور رکھیل میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جب تم طوائف بن سکتی ہو تو رکھیل کیوں نہیں؟ احمد درانی طنزیہ ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا، میں طوائف نہیں ہوں۔ اس عورت نے مجھے اپنے جھانسے میں پھنسایا تھا، مجھے مدد کا یقین دلایا اور مجھے اپنے ساتھ اس کوٹھے پہ لے گئی۔ میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر سامنے بھی احمد درانی تھا، اس کا آج تک بہت سے لوگوں سے پالا پڑا تھا۔ اچھا تو جب میں تمہارے کالج آیا اس سے پہلے اس طوائف نے میرے پاس تمہاری تصویریں کیسے بھیج دی تھیں؟ میں وقت گزاری کے لیے جس طوائف پر ہاتھ رکھ دوں وہ مجھے دینے کو تیار ہے۔ ان میں تمہاری تصاویر بھی تھیں اور جب میں نے شرافت سے تمہارا نمبر مانگا تو تم نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ دے مارا۔ تم نے تھپڑ مار کر خود اپنے لیے جہنم خریدی ہے، اب خود ہی بھگتو۔ اس نے سیرت کو زور سے دھکا دیا۔ اس کا سر چارپائی سے جا لگا، مگر اس بات کی احمد درانی کو کیا پرواہ تھی؟ وہ اس سے بھی زیادہ بڑی چوٹیں سہ چکا تھا اور یہ اس کے لیے معمولی سی بات تھی۔ وہ کمرے سے نکل گیا، اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال ہونے لگی تھیں۔ وہ ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ جب سے سیرت نے اسے ماں بہن کے رکھیل ہونے کا طعنہ دیا تھا وہ اسی وقت اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کی بہن بھی تو بغیر کسی اطلاع کے جلال قریشی کی رکھیل بن کر رہی تھی، صرف اپنی محبت کو پانے کے لیے۔ وہ اسی دن مر گئی تھی۔ اب جب بھی کہیں اس کی ماں بہن کا ذکر آتا اس کے سامنے وہ 10 سال پرانا منظر گھومنے لگتا، مگر ہمیشہ اس کے زخم تازہ کر دیتے۔ وہ کمرے میں تو کچھ اور ہی سوچ کر گیا تھا، مگر واپسی پر غصے سے اس کا دماغ کا پانی کھولنے لگا تھا۔ غصے اور بے بسی میں خود پر ضبط کرتے ہوئے
کار میں بیٹھا اور پھر اس کی کار بغیر کسی مقصد کے سڑکوں پر گھومنے لگی۔ جب بھی اسے غصہ آتا وہ اتنی ریش ڈرائیونگ کرتا تھا کہ اس کے خلاف پولیس والے بھی کچھ نہ کر پاتے۔ کئی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، مگر غصے میں خود پر قابو پانے کے لیے اس کے پاس یہی واحد حل تھا۔ ساری رات وہ بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑانے کے بعد جب حویلی پہنچا تو سلطانہ بیگم پریشانی سے لون میں ٹہل رہی تھیں۔ ویسے تو احمد رات کے 10 بجے تک گھر آ جاتا تھا، چاہے جتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی ماں کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ 10 بجنے کے بعد جب وہ گھر نہ آیا تو سلطانہ بیگم کو پریشانی نے آ لیا۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ کہاں ہوگا، یقیناً بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑا رہا ہوگا۔ وہ اس کی ماں تھی، جانتی تھی کہ اسے کس بات پر غصہ آتا تھا۔ یقیناً اس کی بہن زارا کا کسی نے اس کے سامنے ذکر کیا ہوگا۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ اورزاد سے نفرت کرتا تھا، مگر سلطانہ بیگم سے اس کی محبت مثالی تھی۔ وہ اس کے والد کی دوسری بیوی تھی، مگر وہ جو عورتوں کی عزت کرتا تھا اس میں بھی سلطانہ بیگم کا ہاتھ تھا، ورنہ اس کی بہن نے جو اس کے ساتھ کیا تھا وہ اورزاد پر اعتبار کھو چکا تھا اور اسے ایک ہی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس کی بہن زہرا جو ایک شخص کو پا لینے کے لیے اس کی رکھیل بننے کو تیار ہو گئی تھی، اس نے بھائی کا مان توڑ کر جلال قریشی کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس پر رہنا شروع کر دیا تھا اور جانتا تھا کہ جلال قریشی اسے استعمال کر رہا ہے، مگر اس کی بہن نے اس پر اعتبار نہیں کیا اور اپنے بھائی کو دھتکار کر جلال قریشی کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ 8 سال ہو گئے تھے اس کی بہن کو جلال قریشی کے ساتھ رہتے ہوئے، مگر ابھی تک اس نے زارا کے ساتھ نکاح نہیں کیا تھا۔ جلال قریشی کی محبت پانے کے لیے زارا رکھیل بن گئی تھی اور اسے اس کا تو کہا بہت افسوس تھا کہ اس کی ماں نے اس کے باپ سے طلاق لے لی اور دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ چھوٹا تھا جب خاندان کے لوگوں کے طعنے سہتے سہتے بڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو بہت محبت دی تاکہ اسے کسی اور کی محبت کی ضرورت نہ پڑے، مگر اس کی بہن نے اسے دھوکہ دیا، وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ تب سے اسے یہی لگنے لگا کہ عورت عزت سے زیادہ محبت کو چاہتی ہے، وہ بیوی بننے سے زیادہ رکھیل بننے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ وہ تو اسی روز مر گیا تھا جس روز اس کی ماں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ زارا کا باپ کبیر دورانی نہیں بلکہ ہاشم خان ہے۔ وہ چھوٹا تھا مگر باتیں سمجھتا تھا۔ لوگوں نے اس معصوم بچے پر ایسے ایسے طعنے کسے کہ وہ اپنی موت آپ ہی مرنے لگا۔ وہ انڈر ورلڈ کا ڈان جس کے باعث اس ملک کے بہت سے خفیہ معاملات طے کیے جاتے تھے، وہ ان سب میں ملوث تھا۔ پولیس کے پاس اس کے خلاف ثبوت تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ احمد دورانی کے بارے میں کچھ بول سکے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو بھی اس کے خلاف اقدام کرنے کی کوشش کرتا اسے خودکشی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ احمد دورانی کسی کو مار نہیں سکتا بلکہ مروا ضرور سکتا ہے۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا جب سلطانہ بیگم پریشان ہوتے ہوئے اس کے کمرے میں پہنچ گئیں۔ وہ جو خود پر ثابت کیے ہوئے تھا، سلطانہ بیگم کو دیکھتے ہی اس کی گود میں سر رکھ کر وہ 30 سالہ مرد کسی بچے کی طرح رونے لگا۔ وہ اپنی بہن کو مار دینا چاہتا تھا، مگر کبھی اس کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی، کیونکہ اس نے سب کے سامنے کہا تھا کہ وہ آج بھی اسے اپنے بھائی ماننے سے انکار کرتی ہے۔ اس نے سنا تھا بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے اور اس نے آج دیکھ بھی لیا تھا۔ کافی دیر سلطانہ بیگم سے باتیں کرنے کے بعد اسے اپنا دل ہلکا محسوس ہوا تو وہ بیڈ پر ہی سو گیا۔ سلطانہ بیگم اس کے سر میں ہاتھ چلانے لگیں۔ وہ جانتی تھیں اگر کبھی بھی اسے ان کی حقیقت معلوم ہو گئی تو وہ اس سے بھی نفرت کرنے لگے گا، اور وہ اس دن سے ڈرتی تھیں جس دن ان کی اصلیت احمد دورانی کے سامنے آ جائے گی۔ وہ اپنے اصولوں کا پکا اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑے گا، جس نے اسے اس کی سکی ماں سے بھی زیادہ پیار کیا تھا۔ وہ سو کر اٹھا تو سلطانہ بیگم ابھی تک اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ سلطانہ بیگم کہنے لگیں کون ہے وہ لڑکی، اسے وہاں ویراندے میں کیوں رکھا ہوا ہے، یہیں لے آؤ، اگر پسند ہے تو بتا دو، میں تم لوگوں کی شادی دھوم دھام سے کروا دوں گی۔ اس بات پر ایک بار پھر غصہ اس پر غالب آنے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا ماں یہ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا مجھے لڑکی ذات سے کتنی نفرت ہے۔ تبھی سلطانہ بیگم کہنے لگی میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تمہارے موبائل میں بھی اس کی ساری تصاویر دیکھ چکی ہوں، اسی لیے مجھ سے چھپاؤ مت، میرے کہنے پر اس لڑکی کو یہاں لے آؤ اور میں اس کے علاوہ کوئی بات نہ سنوں۔ سلطانہ بیگم نے پیار سے حکم چلاتے ہوئے احمد کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سلطانہ بیگم کو کیسے سمجھائے۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، اسے تو وہ اپنی ضد کی وجہ سے لایا ہے۔ اس کا باپ اسے ایک کوٹھے والی کے ہاتھوں بیچ رہا تھا،
اس نے اس پر احسان کرتے ہوئے اسے خرید لیا تھا، لیکن اسے معلوم تھا ایک بار سلطانہ بیگم کو جس بارے میں علم ہو گیا اور انہوں نے جو حکم کر دیا وہ اپنی منوا کر ہی رہتی ہیں۔ مجبوراً اسے فرخندہ بیگم کو فون کر کے یہ کہنا پڑا کہ اس لڑکی کو حویلی لے آؤ۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر سلطانہ بیگم کے کہنے پر وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے آج تک اپنی ماں کا کہنا نہیں ٹالا تھا۔ اب وہ کیسے اپنی منمانی کرتا جبکہ اس کے نزدیک اس لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ تو بس اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اس کا حکم پاس کر چکا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہی سیرت حویلی میں موجود تھی۔ جیسے ہی سلطانہ بیگم سے ملی حیران رہ گئی، اسے لگا جیسے وہ اس عورت سے پہلے بھی کہیں مل چکی ہے، مگر حویلی میں پہلا دن تھا اور وہ سلطانہ بیگم کو جانتی ہی نہیں تھی، اسی لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ حالانکہ وہ اس سے بہت پیار سے بات کر رہی تھی، عمر میں وہ اس کی ماں کے جتنی تھی، شاید انہیں دیکھ کر سیرت کو اپنی ماں یاد آ ہی گئی ہو، اسی لیے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ ابھی وہ سیرت سے ملی ہی تھی جب اسے دور سے احمر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے سیرت کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں کھڑی ہی نہیں ہے۔ سیرت کو بہت برا لگا، پہلے ہی وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی اور اب وہ اسے غصہ دلوانے کے لیے یہ کام کر رہا تھا۔ جواباً سیرت نے بھی اسے نظر انداز کر دیا۔ اماں، آئندہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کا سارا کام یہی کرے گی۔ احمد نے سیرت کو جتاتے ہوئے سلطانہ بیگم کو جواب دیا تھا۔ میں کوئی ملازمہ نہیں ہوں اور آپ نے ہی تو اپنی امی کو بتایا ہے کہ میں آپ کے دوست کی بہن ہوں، تو مہمان سے کوئی کام کرواتا ہے۔ اس نے طنزاً جملہ کہتے ہوئے وہاں سے جانا چاہا جب احمد نے کہا، آپ میرے لیے کوئی مہمان نہیں ہیں، اور دوسری بات وہ میرا دوست نہیں، میرا ملازم ہے، اور تیسری بات مجھے مخاطب کرنے سے پہلے سوچ لینا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں منہ لگانا ویسے بھی پسند نہیں کرتا، سمجھی تم؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور فرخندہ مائی کے ساتھ جا کر حویلی کے کام سنبھالو، اور میں تمہیں آئندہ یہاں فارغ بیٹھا نہ دیکھوں۔ میں یہاں تمہیں اس لیے نہیں لایا، جاؤ یہاں سے، دوبارہ میری نظروں کے سامنے مت آنا، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ پہلے پہل وہ بہت آرام سے بات کر رہا تھا، اسے پھر سے کل والے بات یاد آنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلال قریشی کو ٹھکانے لگا کر رہے گا۔ اسے اچانک غصہ آیا تھا اور وہ اپنی ماں کا لحاظ کیے بغیر ہی سیرت کو اتنا کچھ کہہ چکا تھا، اپنی طرف سے اس کے ساتھ نرمی برت رہا تھا، مگر سیرت روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی کیونکہ اسے اتنی زیادہ بے عزتی کی امید نہیں تھی۔ پہلے اس کے باپ نے اسے دھوکہ دیا اور اب احمد کے رویے نے اسے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ وہ فرخندہ مائی کے پاس گئی جو اس حویلی کے انتظامات سمجھانے لگی۔ سارا دن اس کا کام میں گزر گیا، وہ آنسو چھپاتے ہوئے خود کو مصروف رکھے ہوئے تھی۔ سارے حویلی کے ملازمین جانتے تھے کہ آج ایک نئی ملازمہ آئی ہے۔ اسے لفظ ملازمہ بہت چبھ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھی، اس کے پاس اپنی عزت کو محفوظ کرنے کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے لگا احمد دورانی رکھیل والی بات بھول چکا ہے، یہ ملازمہ والا کام بھی زیادہ مشکل نہیں تھا۔ شام کو جب وہ کپڑے دھو رہی تھی، احمد دورانی کے کپڑے لیے فرخندہ مائی وہیں آ گئی، جس سے گوبر کی بدبو آ رہی تھی۔ شاید کہ وہ بھینسوں کے فارم ہاؤس گیا تھا، تبھی کہ کپڑے گوبر کی بدبو سے مہک رہے تھے، مگر وہ وہاں کیوں گیا تھا، اسے حیرت ہوئی تھی۔ گوبر دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے، اس کی بدبو اس کے نتھوں سے ٹکرائی تھی، اسے غصہ آنے لگا۔ وہ یہ کپڑے نہیں دھونا چاہتی تھی۔ اس نے فرخندہ مائی کی طرف دیکھا اور وہ جو اس کی حالت سمجھ چکی تھی لیکن مجبور تھی، اور جلدی سے بالٹی میں رکھ کے بھاگ گئی۔ احمد نے رازدارانہ طریقے سے جلال قریشی کو ٹھکانے لگا دیا تھا اور اپنی بہن کے لیے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ بڑے ہال میں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سیرت بہت ڈری ہوئی تھی، اس سے پہلی بار احمد دورانی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فرخندہ مائی کو بلایا اور احمد کے کپڑے دھونے سے انکار کر دیا اور بغیر اس کا جواب سنے کھانا کھانے کے لیے کچن میں جانے لگی۔ سیرت، کپڑے تو تمہیں دھونے پڑیں گے، چھوٹے بابا آج بہت غصے میں ہیں، پہلے ہی ان کی پسندیدہ گائے مر گئی ہے اور اس کو ٹھکانے لگا کر آ رہے ہیں۔ اگر تم نے ان کا کہا نہ مانا تو پھر مجھے مت کہنا، فرخندہ مائی نے سیرت کو سمجھاتے ہوئے جواب دیا، مگر سیرت نے فرخندہ مائی کی بات نظر انداز کر دی جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ رات کے 10 بج رہے تھے، اس کی کمر میں شدید درد اٹھا اور رو رو کے آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنے لیے کھانا گرم کیا ہی تھا جب احمد غصے سے تنفن کرتا کچن میں داخل ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کام کو کرنے سے انکار کرنے کے لیے؟ تمہاری اتنی ہمت؟ میں نے تمہیں رکھیل بنا کر نہیں رکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اب مجھ پر حکم چلاؤ گی یا میری برابری کرو گی۔ تمہاری یہ حیثیت اس گھر میں ملازمہ کی بھی نہیں بنتی تھی، مگر میں نے یہ سب اپنی ماں کے لیے کیا ہے۔ ابھی اور اسی وقت میرے لیے چائے بناؤ اور میرے کمرے میں
دے جانا۔ وہ شدید غصے میں تھا، اس کی آواز کچن میں گونج رہی تھی۔ سارے دن کی تھکی ہاری سیرت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس سے اچھی زندگی تو وہ اپنے باپ کے گھر گزار رہی تھی۔ کم از کم اس پر اس طرح حکم چلانے والا، یہ سب کے سامنے ذلیل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ روتے ہوئے اس نے کھانا وہیں رکھا، چائے بنا کر جیسے ہی وہ احمر کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ احمر کمرے میں نہیں تھا، اور اس کے بیڈ پر جو لیپ ٹاپ پڑا تھا، اس پر جو ویڈیو چل رہی تھی، اس نے سیرت کو حواس کو باختہ کر دیا۔ اس ویڈیو میں احمر نے جلال قریشی کو کتے کی موت مارا تھا۔ وہ اتنی ڈر چکی تھی کہ چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں کانپنے لگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے متوجہ ہو کر احمر ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو سیرت کو وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے پایا۔ اسے غصہ آنے لگا کہ وہ بغیر نوک کیے اس کے کمرے میں کیسے آ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یہاں مجھ سے پوچھے بغیر میرے کمرے میں کیسے داخل ہوئی؟ احمر نے جملہ اتنی اونچی آواز میں ادا کیا کہ ڈر کے مارے سیرت کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ احمر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جو اس کی وجہ سے بری طریقے سے ڈر گئی تھی۔ اس نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور کانوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ ایک پل کو تو احمر کو اس پر ترس آیا، مگر دوسرے ہی پل میں اس پر وراثت میں ملا ہوا غصہ غالب آ گیا۔ جاؤ اور میرے لیے دوسری چائے بنا کر لاؤ، اور اگر تم نے 5 منٹ میں چائے میرے کمرے میں نہ پہنچائی تو انجام کی ذمہ دار بھی تم خود ہوگی۔ جاؤ یہاں سے، احمر نے چلاتے ہوئے سیرت کو کہا تھا، تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ جب چپل نہ پہننے کی وجہ سے کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں میں چبھا تھا، وہ بغیر اس چیز کی پرواہ کیے بھاگتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ احمر نے جان بوجھ کر یہ جملے ادا کیے تھے۔ اسے پتہ تھا سیرت پلٹ کر جواب ضرور دے گی۔ وہ پہلی عورت تھی جو اس سے بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی۔ اگر ڈر لگ بھی رہا ہو تو جواب دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ چائے بنا کر دو۔ اس کے کمرے میں واپس آئی تو اس کو دیوار گھورتے ہوئے مسکراتے پایا۔ سیرت کو اس پر بہت غصہ آیا۔ شاید اس کو سیرت کو چڑھانے میں بہت مزہ آتا تھا، اور وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا تھا۔ وہ غصے سے بھری ہوئی احمر کی طرف آئی، وہ جو خیالوں میں مسکراتا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اس نے تاثرات سرد کر لیے۔ اگر تم نے آئندہ میری نافرمانی کی یا پھر میرا کوئی کام بھی کرنے سے انکار کیا تو یاد رکھنا میں تمہیں اس گھر سے نکال پھینکوں گا۔ ویسے بھی تم جیسی عورتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں میں تم جیسیوں کو پناہ دینے کا مطلب ہے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارنا۔ اس کے لہجے کی حقارت سیرت کو بہت برے طریقے سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، پھر بھی اسے باتیں سننی پڑ رہی تھیں۔ سیرت کہنے لگی، تمہارا مطلب کیا ہے؟ مجھ جیسی عورت سے سمجھتے کیا ہو تم؟ دودھ کے دھلے ہو؟ یا تم جیسا پارسا انسان اس دنیا میں نہیں ہوگا، بلکہ کہیں تو نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہو۔ اس نے غصے میں جواب دیا تھا، ورنہ اگر وہ احمد کی سچائی جان جاتی تو اس کے سامنے ایک پل کے لیے بھی نہ رک سکتی، مگر وہ سچ سے انجان اس انسان سے بحث کر رہی تھی جس کی وجہ سے کالی پوشیدہ دنیا عروج پر تھی۔ احمد ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، ہاں میں خود کو موت کا فرشتہ سمجھتا ہوں، اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ سلطانہ بیگم اس بات سے واقف تھی کہ وہ ان کی سگی بیٹی ہے۔ رات کو اس پہر اسے حویلی میں پوچھا لگاتے ہوئے دیکھ کے ان کے دل کو بہت چوٹ پہنچی تھی۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھیں اور کہنے لگیں، بیٹی تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ آنٹی وہ دراصل یہاں مجھ سے چائے گر گئی تھی تو وہیں صاف کر رہی تھی، سیرت نے سعادت مندی سے جواب دیا تھا۔ میں احمد کی بھی امی ہوں اور تمہاری بھی۔ میں جانتی ہوں وہ میری وجہ سے تم سے شادی کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے یہ بات بہت رازدارانہ انداز میں کہی، مگر یہ سنتے ہی سیرت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ سیرت چپ چاپ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد احمد بھی وہیں آ گیا۔ میں تم دونوں کو اپنی زندگی کا ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ میں احمد کی سگی ماں نہیں، سوتیلی ماں ہوں، جبکہ سیرت میری بیٹی ہے۔ میں بازار گئی تھی جب مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ عورتیں بہت بڑی اسمگلر تھیں۔ ان سب کے پیچھے عمر دورانی کے والد کبیر دورانی کا ہاتھ تھا۔ میرے شوہر فرقان احمد انہی کے ہم ملازم تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ان سے یہ کام کروا رہے ہیں۔ جبکہ مجھے اغوا کیا گیا تو میں وہاں سے بھاگنے کے لیے فرقان احمد کے پاس آئی تو اس نے کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا کہ میں کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور منہ کالا کروا کے واپس آئی ہوں۔ اسی لیے اس نے مجھے گھر میں قدم نہ رکھنے دیا۔ اس بات نے مجھے اتنا دکھ پہنچایا کہ بے مقصد میں سڑک پر گھومنے لگی۔ تبھی مجھے سڑک پر بھاگتا ہوا ایک بچہ ملا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، احمد تھا۔ اس کی ماں اسے چھوڑ کے جا چکی تھی اور وہ نیند میں جاگا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی ماں تو اسے چھوڑ کے جا چکی ہے، اور خدا سے وہ جو دعا کر کے سویا تھا اس کی ماں کی صورت میں
اسے لوٹا دی گئی ہے، وہ بس ضد تھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ میں نے بہت پیار سے اس سے بات کی تھی، شاید وہ اس لیے میری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یہاں آئی تو کبیر درانی فوراً جان گئے کہ میں وہی لڑکی ہوں جو انہیں دھوکہ دے کے بھاگی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کر رہے تھے۔ ان کی بیوی کی بے وفائی نے انہیں بہت دکھ پہنچایا تھا۔ انہوں نے اس کے بعد ساری دنیا سے تعلق توڑ لیا اور سارے برے کام چھوڑ کر نیا بزنس شروع کر لیا۔ میں کافی عرصے تک احمد کی آیا کے طور پہ رہتی رہی، وہ معصوم بچہ جو اکثر نیندوں میں ڈر جاتا تھا۔ میں اس کی ماں کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ ایک روز کبیر درانی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے نکاح کی درخواست کی تو میں نے منظور کر لی، کیونکہ میرا شوہر تو مجھے کب کا طلاق دے چکا تھا۔ بغیر سچائی جانے ہی اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے معلوم ہے سیرت مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور شاید احمد بھی مجھ سے کرنے لگے، مگر میں جان چکی ہوں کہ وہ سچائی سے واقف ہے، اور میری وجہ سے ہی وہ سیرت کو یہاں لایا ہے۔ بیٹا، میں تمہارے احسان مند ہوں، مگر میری سچائی جاننے کے بعد تم مجھ سے نفرت کرتے ہوگے جیسے تم باقی عورتوں سے کرتے ہو۔ مجھے معاف کر دینا۔ وہ روتے ہوئے احمد کے سامنے ہاتھ جوڑ گئیں۔ میں نے آپ کو امی کہا نہیں، سمجھا بھی ہے۔ آپ کا جو مقام میرے دل میں ہے، ساری دنیا کی طاقت بھی اس میں کمی نہیں لا سکتی، اور آپ غلط نہیں تھیں، بلکہ آپ کے ساتھ تو میرے والد نے غلط کیا تھا، اور میں سیرت کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر میں نے جتنے بھی برے اعمال کیے ہیں، نہیں چاہتا کہ وہ کبھی سیرت کے سامنے مکافات عمل بن کر سامنے آئیں، اس لیے شادی سے ڈرتا ہوں۔ آپ کی خوشی کے لیے اسے میں یہاں لایا ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں تو میں کر لوں گا، مگر آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ عورت جس نے میرا ہر غم بانٹا، میری غمی اور خوشی میں میری شریک رہی، میں اسے کیسے افسردہ دیکھ سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر احمد سلطانہ بیگم سے لپٹ گیا۔ سیرت کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت جاننے کے بعد اسے وقت چاہیے تھا۔ اب ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئے۔ سلطانہ بیگم نے احمد کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کہا کہ اسے وقت دو، اس سے بہت بڑی سچائی پتہ چلی ہے۔ ساری زندگی اس کا باپ اس سے نفرت کرتا رہا، اور آخر میں دوست کے کہنے میں آ کر اسے بیچ ڈالا۔ اسے وقت تو دو، وہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے سمجھتی ہوں۔ سلطانہ بیگم کی بات سن کر احمد نے سر جھکا لیا اور سیرت کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ جب بھی احمد اس کے سامنے آتا، سیرت کہیں چھپ جاتی۔ ایک روز احمد صبر کو بلاتاق رکھتے ہوئے سیرت کے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ صوفے پر بیٹھی کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ اچانک احمد کو اپنی کمرے میں دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئے اور جلدی سے کھڑکی کے پردے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ احمد اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، اس نے خود کو پردے سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں تم سے یہاں کوئی بحث کرنے نہیں آیا، مجھے صرف ایک بات بتا دو کہ تم مجھ سے کس خوشی میں چھپتی پھر رہی ہو؟ احمد نے لاکھ چاہا کہ اس کے لہجہ سرد نہ ہو، مگر وہ ضبط کر کے تھک چکا تھا، اس لیے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ کیونکہ مجھے آپ سے شرم آتی ہے، آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر سیرت چپ ہو گئی۔ سیرت کی اس بات پر احمد مسکرانے لگا، لیکن فوراً سے پہلے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے مصنوعی غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، مگر تمہیں مجھ سے شرم کیوں آتی ہے؟ پہلے تو نہیں آتی تھی، پہلے تو رات کے 10 بجے میرے کمرے میں آ جاتی تھیں، اور اب تمہیں کس چیز سے شرم آ رہی ہے؟ اب آپ چپ رہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، آپ نے چائے کا بولا تھا، میں صرف اس لیے آئی تھی، سمجھے؟ سیرت کو اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ بلایا اس نے تھا اور اب اس پر الزام لگا رہا تھا کہ وہ خود آئی تھی۔ اچھا، جو بھی ہے، مجھ سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں حویلی میں نہ دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں ساری زندگی کے لیے اس کمرے میں قید کر دوں گا، مجھ سے چھپتی رہنا ان پردوں کے پیچھے، اس نے غصے سے کہا۔ تبھی سیرت کہنے لگی، امی نے کہا ہے کہ شادی تک ہم دونوں ایک دوسرے سے پردہ کریں گے۔ سیرت نے شرماتے ہوئے اقرار کیا تھا۔ احمد کو پہلے تو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مگر جیسے ہی اس نے سنا، مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سیرت نے جلدی سے دوپٹے سے منہ چھپایا اور اسے دھکا دیتے ہوئے باہر لے گئی۔ شاید ہوش سنبھالتے ہوئے احمد پہلی بار یوں کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ اس نے احمد کو باہر نکال کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ سلطانہ بیگم نے احمد کو ہنستے ہوئے دیکھا تو دل ہی دل میں انہوں نے بیٹے کی نظر اتاری تھی، جو انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ اب تو ان کا داماد بھی بننے جا رہا تھا۔
3 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ بالآخر ایک روز اس نے احمد سے شادی کی حامی بھر لی، کیونکہ وہ واپس اپنے باپ کے پاس جا نہیں سکتی تھی اور اتنے برسوں بعد اسے ماں کا پیار ملا تھا، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ سلطانہ بیگم اس کے اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش تھیں۔ احمد نے سیرت کو بہت آزمایا تھا۔ اسے ایسی بیوی چاہیے تھی جو پردہ کرتی ہو، غیر مردوں سے بے تکلف نہ ہو اور اسی کی بن کے رہے، اور سیرت ہو بہو ویسی تھی جیسی بیوی وہ چاہتا تھا۔ وہ اس کی آزمائش پر پوری اتری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جلد ہی اس پتھر دل انسان کے دل میں گھر کر گئی، ورنہ آج تک بہت سی عورتوں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر وہ کسی کو بھی وہ مقام نہ دے سکا جو اس نے سیرت کو دیا تھا۔